الحمد للہ رب العالمین۔ بات نہیں آ رہی؟ تو جتنے بھی بزرگان دین ہیں عشق مجازی کا ایک علاج بتاتے ہیں۔ عشق مجازی ایک بیماری ہے، یاد رکھو۔ بیماری کو بیماری سمجھو گے تو علاج کرو گے نا۔ کسی کام کا نہیں رہتا آدمی، نہ آدمی کام کا رہتا ہے نہ عورت کام کی رہتی ہے۔ اور آج کل یہ مارکیٹ میں بہت زیادہ چل رہا ہے۔ تو عشق مجازی کا جو علاج ہے، کوئی بھی مبتلا ہو گیا ہو یہ علاج کرے۔ تو وہ علاج کیا ہے؟ وہ علاج سے پہلے علماء پرہیز بتاتے ہیں کہ کچھ چیزوں سے پرہیز کرو گے، اس پرہیز کے بعد پھر علاج ہوگا۔ یعنی وہ دوا جب اثر کرے گی جب پہلے پرہیز آپ کا، بول لو نا یار، مضبوط۔ اگر پرہیز نہیں ہے جتنی مرضی دوا کھا لو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور وہ پرہیز جو ہے وہ علاج نہیں ہے۔ پرہیز کا مطلب کیا ہے؟ کہ دوا کے اثرات کی صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہو جائے۔ جیسے ڈاکٹر بائی پاس کا جب آپریشن کرتے ہیں پہلے شوگر کو کنٹرول کرتے ہیں، بلڈ پریشر کنٹرول کرتے ہیں۔ تو یہ بلڈ پریشر کنٹرول کرنا علاج نہیں ہے، شوگر کنٹرول کرنا کا بائی پاس کا علاج یعنی دل کا علاج نہیں ہے یہ، بلکہ یہ دل کا جو اصل علاج ہے آپریشن، اس کی آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے۔ جب وہ صلاحیت پیدا ہوگی تو پھر اس کا علاج ہوگا، ورنہ شوگر کا مریض، بلڈ پریشر کا مریض علاج کا اہل نہیں ہے، علاج کی اس میں صلاحیت نہیں ہے۔ اس کا سینہ پھاڑ دیں گے وہ ویسے ہی مر جائے گا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو کسی کو بھی کہیں آنکھ مٹکا ہو گیا، پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ یہ پیدا کیوں ہوتا ہے۔ یہ آنکھ مٹکے سے پیدا ہوتا ہے۔ آنکھ مٹکا سمجھتے ہیں؟ کوئی جھانک کا دیکھ لیا، کوئی باتیں کر لی، کوئی ہیلو ہائے فری ہو گئے۔ بھئی اللہ نے منع کیا ہے، اور خاص طور پہ جہاں دل زیادہ مائل ہو رہا ہے کسی نامحرم کی طرف، پھر اس سے بات چیت کرنا، دل بہلانا، ہیلو ہائے کرنا، مسکرانا، ہنسنا، یہ تو بالکل حرام ہے، بالکل ناجائز ہے۔ تو اس علاج کا جو سب سے پہلا درجہ ہے، جو علاج نہیں ہے بلکہ وہ پرہیز ہے۔ پہلے تو میں یہ بتاؤں اس بیماری سے نقصان کیا ہوتا ہے۔ تو اس پہ ایک شاعر کا شعر ہے، عشق نے اظہر نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ عشق نے ہم کو نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ یہ دنیا کا عشق ہے۔ اگر یہ اللہ کا عشق ہو تو اس کو پھر شاعر نے چینج کیا ہے۔ عشق نے اظہر کیا تھا وہ مجھے ذہن سے نکل گیا، مکمل کر دیا ورنہ ہم تو آدمی تھے نام کے۔ اللہ کی محبت اگر پیدا ہو جائے نا تو وہ نام کا آدمی کام کا آدمی بن جاتا ہے۔ مخلوق کی محبت پیدا ہوئی تو کام کا آدمی نام کا بن جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ تو اگر یہ کسی نوجوان کو کہیں بھی، چاہے نوجوان نہ بھی ہو، بڑھاپے میں بھی بعض دفعہ ہو سکتا ہے، یہ کسی کو کہیں ہو گیا ہے، تو سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہے کہ وہ علاج کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ وہ یہ سوچے اگر میں نے علاج نہیں کیا اس بیماری کا تو میں تباہ ہو جاؤں گا، اللہ کی محبت پیدا نہیں ہوگی، برباد ہو جاؤں گا۔ یہ چونکہ میرا موضوع نہیں ہے، جلدی سے اس کو سمیٹ کے میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ دوسرا کام وہ یہ کرے کہ جس سے اس قسم کے جذبات ہیں، فیلنگ ہو رہی ہیں، فیلنگز، تو فوراً ہر قسم کا تعلق اس سے، بولو بھائی، ختم، بالکل تمام قسم کے تعلقات ختم۔ ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان کا نام میں نہیں لوں گا، بہت اچھا بیان کرتے ہیں۔ تو کسی خاتون کا فون آیا کہ مجھے کچھ ان کے بارے میں فیلنگز ہو رہی ہیں۔ عالم ہیں لیکن بڑا زبردست، بڑے مشہور عالم ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا آپ سب سے پہلے ان کا بیان سننا چھوڑیں، عالم کا بیان بھی چھوڑ دیں۔ گلوکار کے گانے جیسے چھوڑے جائیں گے ایسے ہی ایسی خاتون کے لیے اس عالم کے بیان کو بھی چھوڑنا لازم ہے، چھوڑ دیں، کیونکہ بیان کے اثرات کم ہو رہے ہیں، خود ان کی اپنے اثرات، ان کی اپنی پرسنالٹی کے اثرات زیادہ ہو رہے ہیں۔ ہم ایک پنجاب میں ایک بہت بڑے خطیب تھے، بہت خوبصورت آواز تھی ان کا بھی نام نہیں بتاؤں گا، سب جانتے ہیں لیکن اچھا نہیں، بہت خوبصورت آواز تھی، بڑا پیارا بیان کرتے تھے۔
اس وقت ویڈیو بیانات نہیں ہوتے تھے، آڈیو چلتے تھے. تو ایک خاتون کا ہمارے حضرت کے پاس فون آیا کہ میں ان کی آواز پہ لٹو ہو گئی ہوں. لٹو سمجھتے ہیں؟ لٹو اس قسم کے موقع پہ آدمی پہ گھومنے لگتا ہے نا. تو لٹو ہو گئی ہوں اور صبح سے لے کے رات تک، رات سے لے کے صبح تک انہی کے بیان چل، صرف آواز میں دلچسپی تھی ان کو. تو حضرت نے فرمایا اس خاتون سے آپ ان کے بیان سننا چھوڑ دیں، بالکل پابندی ختم، سخت پابندی لگا دی، ساری کیسٹیں نکال دیں ان کی گھر سے. تو جس سے عشق ہوا ہے کسی مرد کو عورت سے یا عورت کو مرد سے، تو سب سے پہلے اس سے ہر قسم کا تعلق، بولو بھائی، ختم. اس پہ تکلیف ہوگی، یاد ستائے گی، اسٹائل یاد آئیں گے، مسکرانا یاد آئے گا، آنے دیں. کسی کے یاد آنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. اس سے پریشان نہ ہو کہ یار یہ یاد، میں نے تو تعلقات ختم کر دیے، اب بھی وہ یاد کیوں آ رہا ہے یا آ رہی ہے، کیوں ہو رہا ہے. اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ یہ غیر اختیاری ہے. اللہ کی رحمت ہے کہ گناہ اختیاری چیزوں پہ ملتا ہے، غیر اختیاری چیزوں پہ گناہ، بولو بھائی، نہیں ملتا. جو چیز اختیار میں نہیں اس پہ گناہ بھی نہیں. تو آنے دی، یاد آئے. یہاں تک کہ اس محبوب کی یاد میں گھٹ گھٹ کے مر بھی گئے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ مرے اس لیے کہ تعلق ختم کیا ہے اس سے. اگر اس سے مل جاتا اور خوشی میں مر جاتے تو جہنم میں جاتے ہیں، غلط طریقے سے اگر مل جاتا ہو. نہیں ملا اور غم میں مر گئے، ثواب ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کی خاطر ایک غم اٹھایا ہے، ثواب ہے. تو تعلق ہر قسم کا ختم. اور ایک چیز کیش کرا لیں اس وقت. بڑی پیاری مثال دی ہے حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے. اس لیے تو ان کو حکیم کہا گیا ہے نا کہ ان کی کلام میں حکمت کی باتیں ہیں. جو لوگ حکیم الامہ پہ اعتراضات کرتے ہیں نا، ان سے بولو تم اپنا کوئی بزرگ دکھاؤ ہمیں، تم اپنا کوئی، صدیوں میں تمہارے باپ داداؤں میں کوئی بزرگ گزرا ہو تو دکھاؤ. جن کا کوئی بزرگ ہی نہیں ہوتا نا، ان کو دوسروں کے بزرگوں پہ اعتراضات ہوتے. تو ہمارے کم از کم بزرگ تو ہے نا، سلسلہ ہے ہمارا، ان پہ اعتراضات بھی ہوتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے وہ انسان تھے، ان سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں. ہم نے کب کہا کہ وہ فرشتے ہیں یا وہ پیغمبر ہیں؟ لیکن بزرگ ہیں. اور وہ غلطیاں جو آپ کہتے ہیں وہ تو غلطیاں ہیں ہی نہیں، وہ تو آپ نے پروپیگنڈا کیا ہوا ہے ان کے خلاف، وہ تو پروپیگنڈا ہے. ایک صاحب نے، میں نے حضرت حکیم الامہ کی شخصیت پہ بیان کیا تھا نا کچھ دن پہلے کہ وہ جو کلمہ ان کی طرف منسوب ہے اس کا یہ مطلب ہے. کسی نے کمنٹس کیے کہ ہر قیمت پہ اپنے بزرگوں کا آپ لوگ دفاع کرتے ہو، ان کو فرشتہ بنا دیا آپ لوگوں نے. حالانکہ اعتراض یہ ہونا چاہیے جس نے اعتراض کیا اس پر کہ ہر قیمت پہ بزرگوں پہ طنز کرنے والے کا آپ نے دفاع ہی کرنا ہے، چاہے اس کا کتنا ہی معقول جواب مل جائے. بزرگوں کا دفاع کرنے والا غلط نہیں ہوتا، بزرگوں پہ ہر قیمت پہ طنز کرنے والا وہ قابل اعتراض ہوتا ہے. اہل اللہ کی محبت کا اللہ نے حکم دیا ہے. صحیح حدیث ہے، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی دوست سے دشمنی کرے گا میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. صحیح حدیث ہے. کسی کا بزرگ ہونا، اللہ والا ہونا ثابت ہو جائے تو پھر اس سے ہمیں محبت کا حکم ہے. اور یہ بات یاد رکھو، سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ تابعین میں سب سے اونچا مقام سعید ابن مسیب کا ہے. ایک قول ہے یہ، ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے لوگوں کے حالات جب دیکھے تو مجھے کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا جس کے اعمال میں صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہوں، کوئی خامی نہ ہو، اور کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا جس کے اعمال میں صرف برائیاں ہی برائیاں ہوں، کوئی نیکی، بول لو یار، نہ ہو. تو فرمایا کہ اب میں نے اچھائی اور برائی کا جو معیار بنایا کہ اچھا کون ہے برا کون ہے، اس کا جو کرائیٹیریا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جس کے 100% اچھا ہو وہ اچھا ہے اور برا وہ ہے جو 100% برا ہو. فرمایا اس طرح تو دنیا میں پیغمبر کے سوا کوئی بھی اچھا نہیں اور کوئی بھی برا نہیں، جبکہ دنیا میں ہمیشہ اچھے اور برے لوگ موجود رہیں گے. تو فرمایا کہ پھر میں نے کہا کہ اچھا وہ ہے جس میں اچھائیاں زیادہ ہیں، برا وہ ہے جس میں برائیاں زیادہ ہیں.
نہیں آ رہی میرا خیال ہے. اور یہ بھی یاد رکھو یہ جو اچھا وہ ہے جس میں اچھائیاں زیادہ ہیں, یہ کوانٹٹی کے اعتبار سے نہیں, یہ کوالٹی کے اعتبار سے. یہ بہت ٹیکنیکل پوائنٹ ہے, سمجھ میں آ جائے. کیونکہ جو ماضی کے قریب کے پروفیسر ہیں وہ دین کا کام بھی بہت کر رہے ہیں. ایک صاحب ہیں جن کا میں اکثر تذکرہ کرتا رہتا ہوں محبت سے, انہوں نے حضرت عیسیٰ کی حیات کا انکار کر دیا. انہوں نے یونیورسٹی کے طلبہ کو رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت دے دی کہ کل پیپر ہے تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں آپ, ٹھیک ہے نا. اس قسم کی بہت ساری چیزیں مارکیٹ میں لے آئے وہ. انہوں نے جنت کی حوروں کا انکار کیا. انہوں نے کہا یہی دنیا کی عورتیں ریپیئرنگ کے بعد آپ کو وہاں ملیں گی. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ والی بھی ریپیئرنگ کے ملیں گی, اور اللہ نے جنت کی مٹی سے بھی الگ سے حوروں کو بنایا ہوا ہے جنتیوں کے لیے, وہ بھی ملیں گی. سب ملے گا انشاءاللہ, بس پہنچ جائیں وہاں پہ آپ کسی طریقے سے, وہ بھی ملیں گی. انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا, فرمایا ہم نے ان کو وہیں سے بنایا بالکل اور ان کو کنواری بنا دیا. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. ابھی کھلکھلائی آئی ہے آپ لوگ کے چہروں. ابھی دیکھو ایسے پورا بیان سنو گے تو بات کرنے میں مزہ آئے گا. ایسے مرجھائے مرجھائے بیٹھ رہے تھے, بوڑھے بھی خوش ہو رہے ہیں, جوان بھی خوش ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. تو لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان, اللہ فرماتے ہیں جنتی جب اس کو چھوئے گا تو وہ پہلا شخص ہوگا, اس سے پہلے نہ کسی جن نے اس عورت کو چھوا ہوگا نہ کسی انسان نے. تو یہ سب جنت کی عورتوں پہ یہ چیزیں فٹ آتی ہیں, دنیا کی عورتوں پہ یہ فٹ نہیں آتی. دنیا کی عورتوں میں کچھ پاک دامن بھی ہوتی ہے, اور جیسے میں نے بتایا تھا نا آج کل جو سب تو نہیں ہے لیکن جو ماحول بن رہا ہے, ایک آدمی نے کہا کہ میں ایسی لڑکی سے شادی کروں گا بہت عفیف پاک دامن. جب نکاح ہوا تو خود کے درجنوں لڑکیوں سے چکر بازیاں تھیں. لڑکی ایسی چاہیے تھی کہ بالکل جس نے کبھی دنیا میں اپنے محرم کے علاوہ کوئی مرد ہی نہ دیکھا ہو. بھائی جیسے خود ہو اس قسم کی تلاش کر لو. تو جب نکاح ہوا تو بیگم سے کہا کہ بیگم آج سے تم میری کائنات, مقصد اس کا سہیلیوں کے نام نہیں تھا, کائنات سے مراد ہی نہیں کائنات, آج سے تم میری کائنات, تم میری مسرت یعنی میری خوشی بھی تم ہی میری کائنات ہو, تم ہی میری راحت ہو, تم ہی میری مسرت ہو. وہ سمجھی کہ اپنی گرل فرینڈز کے نام بتا رہے ہیں, یعنی سب کو چھوڑ دیا. آج سے سب کائنات بھی میری تم, مسرت بھی میری تم, اور راحت بھی تم. تو وہ کہتی ٹھیک ہے, آج سے غفار بھی تم, ستار بھی تم, کلیم بھی تم, آج سے وسیم بھی تم, سلیم پان والا بھی تم, وسیم کباڑیا بھی تم, سب تم. وہ حیران ہو گئے تو یہ کیا کر رہی ہے بھائی. تو یہ تو دنیا میں ہو رہا ہے. اللہ نے جنت کی عورت کے بارے میں کیا کہا, لم یطمثہن انس, اور غامدی صاحب کہتے ہیں کہ یہی والی, صرف یہی والی ملیں گی. تو ہم کہتے ہیں یہ والی بھی ملیں گی انشاءاللہ, ریپیئرنگ ہوگی ان کی جیسے کہ آپ کی بھی ریپیئرنگ ہوگی. اور پھر انشاءاللہ جنت کی کچھ مخصوص عورتیں ہیں جو اللہ نے مشک و عنبر سے بنائی ہیں. حور مقصورات فی الخیام, خیموں کے اندر اللہ نے ان کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے. اور یہ کس کو ملیں گی, جب بات چل پڑی ہے تو تھوڑی سی میں مکمل کر لوں, یہ ملیں گی کس کو, یہ بڑا اہم موضوع ہے. دنیا میں اس قسم کی عورتیں کس کو ملتی ہیں, پیسہ جس کے پاس ہو. کأنہن الیاقوت والمرجان, اللہ فرماتے ہیں اتنی خوبصورت جیسے یاقوت اور مرجان. بیض مکنون, چھپائے ہوئے انڈے جیسے ہوتے ہیں نا, کوئی داغ دھبا نہیں ہوتا. حور عین, خوبصورت آنکھوں والی, گورے رنگ والی, بہت اللہ نے کواعب اترابا, خوبصورت جوان. یہ ساری صفات اللہ نے جنت کی عورت کی بیان کی. اگر اس ڈیزائن کی کوئی عورت دنیا میں ہو تو وہ کس کو ملتی ہے, غریب کو ملتی ہے. روکڑا ہوگا تو مل جائے گی, کیا خیال ہے. آپ کی ڈیزائننگ کیسی بھی ہو, پیسے ہیں تو ہر قسم کا پیس آپ کے لیے اویلیبل ہے. ہم نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں کالا کلوٹا, ٹیڑھی میڑھی ناک, بوڑھا, اور بڑی خوبصورت لڑکی سے اس کی شادی ہوئی کیونکہ جیب میں پیسے تھے. عربوں میں تو بہت ہوتا ہے, کہتے ہیں بڈھے بڈھے لوگ جوان لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں پیسوں کی بیس پہ. آخرت میں ان حوروں کی قیمت کیا ہے, وہ اللہ نے قرآن میں بیان کی. تتجافا جنوبہم عن المضاجع, وہ لوگ کہ رات کے آخری حصے میں ان کے پہلو ان کے بستروں سے جفا کرتے ہیں. کیسی عجیب آیت ہے. یہ موضوع چینج تو ہو رہا ہے لیکن کیا کریں.
دنیا کا عشق ہے نا آج کل، تو اس عشق سے ہٹنے کا یہی ہے کہ اس کا آلٹرنیٹ حوروں کا سوچ لیا کرو. اور وہ حور ملے گی کیسے؟ رات کے آخری حصے میں جب بستر بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے. دنیا کا ہر طبقہ چاہے کتنا ہی دیر سے سونے کا عادی ہو، رات کے آخری حصے میں تو وہ بھی بستر سے وفا کرتا ہے اور بستر سے جا کے چپک جاتا ہے. سارے چور اچکے ڈاکو، گٹر کے ڈھکنوں میں بیٹھنے والے، پان گٹکے کھانے والے، وہ بھی 2:30 3 4 بجے اٹھ کے گھروں کو چلے جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہمارے نیک بندے اس وقت جب لوگ بستر سے چپک رہے ہوتے ہیں، اللہ کی خاطر یہ لوگ بستروں کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس وقت میں اٹھ کے اللہ کو خوف اور محبت میں پکارتے ہیں. اپنی بدعمالیوں کا خوف بھی ہوتا ہے اور اللہ سے جنت کی امیدیں بھی ہوتی ہیں. فرض نماز تو پڑھتے ہی ہیں، اللہ کی خاطر یہ اضافی کام کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور دن میں پیسہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی محبت میں. آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو بہت پیسہ خرچ کر رہے ہیں مساجد میں، مدارس میں، لیکن عبادت میں پیچھے ہیں. ایسے بھی ملیں گے نماز روزے کے بڑے پابند لیکن پیسہ خرچ کرنے میں کنجوس. اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں صفات اگر جمع کر لیں، عبادت کی کثرت اور خوب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا صرف اللہ کے لیے، دکھانے کے لیے نہیں دنیا کو، تو اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کسی نفس کو خبر نہیں ہے کہ ان لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان ہم نے چھپا کے رکھا ہوا ہے. چھپانے کا ذکر اس لیے کیا کہ اگر اللہ پردے اٹھا دے تو پھر ساری دنیا اسی لائن پہ، اسی ٹریک پہ چلنا شروع ہو جائے گی. چھپی ہوئی چیزیں ہیں، جن کا غیب پر ایمان ہے، اللہ کے وعدوں پر یقین ہے، وہ یہ قربانیاں دیتے ہیں. جن کا یقین نہیں ہے وہ اس کو دنیا کی فضول ترین حرکت سمجھتے. فجر کے فرض نہیں پڑے جاتے، وہ رات کو تہجد کہاں سے پڑھیں گے؟ وہ سمجھتے ہیں مولوی لوگ اور یہ تبلیغ والے بیوقوف ہوتے ہیں، خام خواہ میں صبح اٹھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ہمارے ایک رشتہ دار کو لاہور جانا تھا، تو فلائٹ ان کی جو تھی صبح 6 بجے کی فلائٹ تھی، تو انہوں نے اپنا ٹکٹ کسی اور کو دے دیا. بولا میں صبح 6 بجے نہیں اٹھ سکتا بھائی، میں 11 بجے ہی جاؤں گا. آپ صبح 6 بجے چلے جائیں، ہم 11 بجے سے پہلے فلائٹ مس کروا دی انہوں نے کہ میں نہیں جاؤں گا. تو اللہ نیند ایسی محبوب چیز ہے انسان کو، تو نیند قربان کر دینا اللہ کی خاطر، ان کو یہ چیزیں ان کو ملیں گی. خواتین کی بیان سنتی ہوں کہتی ہیں ہم کو کیا ملے گا؟ تو بھائی آپ کو یہی والے ملیں گے، لیکن ریپیئرنگ ہو جائے گی ان کی. میں بار بار بتاؤں گا یہ اس ڈیزائن میں نہیں ملیں گے، ریپیئرنگ کے بعد ملیں گے. بعض کو تو کھول کے دوبارہ جوڑا جائے گا، کیونکہ بعض ایسے لوگ بھی ہیں وہ ریپیئرنگ سے صحیح ہونے والے نہیں ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر اس طرح کا کسی کو ہو گیا ہے تو اس کا علماء بزرگان دین علاج کیا بتاتے ہیں کہ پہلا تو یہ ہر قسم کا تعلق اس سے ختم کر دیا جائے. پھر بھی اگر اور جان کر اس کے بارے میں سوچا نہ جائے، یہ نہیں کہ لیٹے میں رات کو تو پھر اسی کے تصورات، دن میں بھی اسی کے خیالات، جان کر غیر اختیاری آ رہے ہیں تو، اور اپنے آپ کو مصروف رکھیں. جو آدمی مصروف رہتا ہے اس کے پاس ان فضولیات کا ٹائم نہیں ہوتا. میں نے دیکھا ہے جو مصروف زندگی گزارتے ہیں ان کو عشق معاشقے نہیں ہوتے. صبح اٹھیں، ایکسرسائز کریں، نماز پڑھیں، اپنا نہائیں دھوئیں، تلاوت کریں قرآن کی، پھر جو آپ کا کام ہے مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، آفس کے کام نمٹا دیں، صبح 9-10 بجے چلے جائیں، پھر دوپہر تھکے ہوئے آدھا گھنٹہ قیلولہ کر لیں، پھر اپنا کام نمٹا کے گھر آئیں، پھر کوئی ایکٹیویٹیز اپنے لیے رکھ لیں، تفریح کی بھی ایکٹیویٹیز رکھ سکتے ہیں. تو سارا دن مصروف رہیں گے، فضولیات کے لیے آپ کے پاس ٹائم بولو نا یار نہیں ہو. زندگی اچھی گزرے گی آپ کی. مصروف آدمی کبھی ڈپریشن کا مریض نہیں بنتا. ڈپریشن کے مریض ہمیشہ فارغ لوگ بنتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ کبھی اللہ کی قدرت ہو تو ایک الگ بات ہے، اللہ مصروف کو بھی بنا دیتے ہیں، لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا. تو پہلا حل کیا ہے عشق مجازی کا کہ اس سے ہر قسم کا تعلق ختم کر دیا جائے. دوسرا مسئلہ یہ ہے، ہاں حکیم الامہ کا میں واقعہ بتا رہا تھا کہ حکیم الامہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ عشق مجازی میں اگر کوئی مبتلا ہو جائے تو وہ بہت جلدی اس محبت کو ریپلیس کر کے اللہ کی محبت اس کی جگہ ڈال سکتا ہے. عام آدمی کے لیے ڈالنا مشکل ہے. یعنی کسی کو عشق ہو گیا نا کسی سے تو اس کے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کرنا آسان ہے، عام آدمی کے دل میں پیدا کرنا مشکل ہے.
اس کی بڑی پیاری مثال دی ہے انہوں نے. فرمایا دیکھو کسی کمرے میں کچرا پڑا ہوا ہو جگہ جگہ, اس کچرے کو نکال کے آپ نے وہاں کوئی اچھی چیز لانا چاہتے ہیں, یہ کچرا نکالنا چاہتے ہیں آپ. ایک طریقہ تو یہ کہ جگہ جگہ سے وہ کچرا اٹھانا شروع کر دیں, ادھر سے کاغذ اٹھایا, ادھر سے پنی اٹھائی, ادھر سے تنکا اٹھایا, سارا دن لگ جائے گا اسی کام میں, اور شام تک جب اٹھا کے فارغ ہوں گے تو وہ والا کونا دوسرا دوبارہ گندا ہو چکا ہوگا. دوسرا طریقہ یہ کہ جھاڑو سے پورا سمیٹ کے ایک جگہ اکٹھا کیا جائے اور اٹھا کے ایک ہی ہلے میں پھینک دیا جائے. یہ آسان ہے نا. تو فرمایا کہ انسان کی طبیعت میں مختلف قسم کی محبتیں اللہ نے رکھی ہیں جو اللہ کی محبت گھسنے نہیں دیتی. یہ مختلف قسم کی محبتیں کچرا ہیں. جب کسی کو کسی سے عشق ہو جاتا ہے تو اس کی تمام محبتیں سمٹ کے وہ طبیعت ایک کی طرف مرکوز ہو جاتی ہے, اس کی فکریں سمٹ کر ایک فکر بن جاتی ہے. اب اللہ کی محبت ڈالنے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کی پہلے نکالی جائے, ورنہ اللہ کی نہیں آئے گی. بھائی کپڑے کو نیل سے چمکانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کا میل کچیل صاف کیا جائے. میل کچیل صاف کرنے سے پہلے نیل لگا دیں گے تو عجیب سا بن جائے گا نا. بدبو میں اسپرے کر دیں گے تو بدبو اور اسپرے مل کے عجیب سی چیز بن جائے گی. پہلے نہا دھو کے صاف ہوتے ہیں, پھر خوشبو کا اسپرے ہوتا ہے. کسان جب ہل چلاتا ہے تو پہلے جھاڑیوں کانٹوں کو ختم کرتا ہے, پھر پھول بوٹے لگاتا ہے اپنے کھیت میں, اسی میں نہیں لگا دیتا. تو اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کے جو کچرے دل میں گھسے ہوئے ہیں ان کو پہلے نکالا جائے. تو جس کو عشق مجازی ہو گیا تو وہ بہت سارے کچرے سمٹ کے ڈسٹ بن میں آ کے وہ ایک کی طرف اس کی توجہ ہو جاتی ہے. تو اس ایک کو نکالنا دھکا دے کے آسان ہے. جیسے ہی دھکا دے کے نکلے فوراً اللہ کی محبت اس کے دل میں ڈال دو. نہیں آ رہی بات؟ ارے بھائی دیکھو کچرا جمع کر دیا, ایک ہی دفعہ میں پش کر دو اس کو, نکل جائے گا نا باہر, اور جیسے ہی نکلے گا تو کمرہ خالی ہو گیا, جو چیز لانا چاہتے ہو لے آؤ. تو عشق مجازی اگر کسی کو ہو گیا ہے تو وہ اس کو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بنا سکتا ہے کہ بھائی ایک کی محبت ہے, اس کو ختم کرو اور اللہ کی محبت پیدا کرو. اب وہ کیسے پیدا ہوگی اس کا میں ایک ٹوٹکا بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو. ٹوٹکا وہ یہ ہے کہ پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے, جس سے عشق ہے اس کے کا تصور دماغ میں جان بوجھ کر, یار بول لو بھائی, تو پولیس سے بھی ڈرنا چھوڑ دیا آپ لوگوں نے. بولا ہر دفعہ دھمکیاں دیتے ہیں, بلاتے نہیں ہیں. اس کا تصور ختم کر دو دماغ سے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ عشق آہستہ آہستہ, ایک دم نہیں, پہلے تو بھڑکیاں مارے گا, خوب چلانگے مارے گا وہ, لیکن آہستہ آہستہ وہ تصور ختم ہونا شروع ہوگا, یعنی دل سے باہر نکلنا شروع. اور پھر ایسی گولیاں کھاؤ جو اللہ کی محبت پیدا کریں, تو اللہ کی محبت اس کو اور زیادہ پش کرے گی, نکالے گی, دھکا دے گی. ایک طرف سے اس کو کھینچ کے ادھر سے باہر نکالنا ہے, دوسری طرف اللہ کی محبت کے دھکے لگانے ہیں. تو دونوں طرف سے جب طاقت آئے گی نا, ادھر سے جیسے کوئی گھر میں چیز پڑی ہوئی ہے, ڈسٹ بن بہت بھاری ہو گیا ہے کچرے کا, ادھر سے آپ کھینچو گے, ادھر سے پیچھے سے کوئی دھکا لگائے گا تو معاملہ آسانی سے, بول لو نا یار, حل ہو جائے گا. اگر ادھر سے کھینچ کے نکالا اکیلے نے, دھکا زیادہ لگانا پڑے گا. ادھر سے پش کرنے والا کوئی نہیں ہے, ادھر سے کھینچنے والا تو ہے, پش کرنے والا کوئی نہیں, تو دھکا بھی زیادہ زور سے لگانا پڑے گا. اور کمرہ جب خالی ہو جائے گا تو ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی اور چیز آ جائے, خالی کمرے میں پھر میل کچیل اور دوسری چیزیں آ سکتی ہیں, تو آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا والی بات ہو جائے گی. تو اب ادھر سے عشق کو کھینچ کے نکالنا ہے اور ادھر سے دھکا اللہ کی محبت کا لگانا ہے. یہ نکلے گا, ادھر سے دھکا لگے گا, تو دل صاف ستھرا بھی ہو جائے گا اور دل میں اللہ کی محبت کی چنگاری پیدا ہو جائے گی. تو وہ دھکا کیسے لگے گا؟ اس کے مجازی کا جو کچرے کا ڈبہ ہے وہ نکلے گا کیسے, ادھر سے جو کھینچنے والا دھکا کیسے لگے گا, اس کا طریقہ میں نے کیا بتایا. ہر قسم کے تعلقات, بولو نا یار, وہ آج کل جو تعلقات ختم کرتے ہیں نا, ان کی شاعر کا ایک شعر ہے, وہ اپنے گھر کے دریچوں سے جھانکتا کم ہے, تعلقات تو اب بھی ہیں, رابطہ کم ہے. شاعر کہہ رہے میری محبوبہ جو ہے نا اپنے گھر کے دریچے سے, یعنی کھڑکی سے جھانکتی اب نہیں ہے جیسے پہلے جھانکتی. تو رابطہ تو ڈسکنیکٹ ہوا ہے, تعلقات ختم نہیں. کنیکشن جو ہمارا پہلے تھا, آنکھ مٹکے, وہ تو کم ہو گئے, مگر رابطہ ختم, تعلقات ختم نہیں ہوئے.
تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جس سے عشق ہوا اس سے بات چیت تو ختم کر دیتے ہیں, رابطہ ختم کر دیا, مگر تعلقات برقرار رکھتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا کہ وہ اپنے گھر کے دریچوں سے جانتا کم ہے, تعلقات تو اب بھی ہے, رابطہ کم ہے, ایسا معاملہ نہیں, دماغ سے بھی نکال دو اس کو. تو یہ بزرگان دین کا نسخہ بتا رہا ہوں آپ کو. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اللہ کی محبت کا دھکا لگانا ہے. اس کا ایک نسخہ ہے, وہ خود سے کرو گے تو بھی فائدہ ہوگا, مگر کسی شیخ سے, کسی بزرگ سے باقاعدہ بیعت ہو جاؤ, اس کی نگرانی میں کرو تو فائدہ زیادہ ہوگا. جب تک کسی سے بیعت نہیں ہوتے کوشش تو یہی کرو کسی بزرگ سے تعلق قائم کرو. نہیں ہوتے تو میں ویسے ہی ایک غریبی میں, جیسے پیناڈول کی گولی ہوتی ہے نا بھائی, بخار کا اصل علاج تو یہ کہ ڈاکٹر کو دکھاؤ, نہیں تو کم از کم فی الحال یہ 2 گولیاں تو کھاؤ, کچھ تو کمی ہو. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو تہجد کے وقت میں اٹھیں. دیکھو بیماری کے علاج کے لیے قربانی دینی پڑے گی. تہجد کے وقت میں اٹھیں, دانت صاف کریں, اگر بیت الخلاء کا تقاضا ہے تو فارغ ہو جائیں, تاکہ فکر میں ایسا نہ ہو کہ پیٹ میں گیس ہو اور ذکر کر رہے ہوں آپ بیٹھ کے, تو وہ توجہ نہیں لگے گی. پورے ہر طرح سے فارغ ہو کے بیٹھ جائیں, مصلی بچھا کے 2 رکعت پڑھیں. اس کے بعد ایک مخصوص طریقے سے ذکر کریں, 10 دفعہ درود شریف پڑھ لیں, 10 دفعہ استغفار پڑھ لیں. اس کے بعد ایک مخصوص طریقے سے ذکر کریں. وہ ذکر یہ ہے کہ پہلے یہ تصور کریں کہ اللہ کی محبت دل میں لانے کے لیے غیر اللہ کی محبت پہلے نکالنی پڑے گی. یہ استحضار کی چیزیں اب گھر جا کے نا اپنی ڈائری میں لکھ لینا, یہ پورے اسی ترتیب سے آپ نے یہ کام کرنا ہے. جو بھی عشق میں مبتلا ہو گیا ہے, اللہ کی محبت دل میں ڈالنے کے لیے اللہ کے علاوہ کی محبت پہلے, بولو نا یار, نکالنی پڑے گی. اس کے لیے 2 مثالیں سوچیں. ایک مثال یہ کہ سفید کپڑے کو نیل سے چمکانا کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کا میل کچیل دور کیا جائے, اور کسی زمین میں پھول بوٹے لگانے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ جھاڑ بجکڑ صاف کیا جائے. تو میرے دل میں جو بہت سارے جھاڑ بجکڑ مردار کی محبت جمع ہو گئی ہے, جس سے عشق ہوتا ہے وہ مر جائے تو جاؤ گے اس کے ساتھ قبر میں, ہے بھائی؟ تو ایسی دنیا ہے یہ. آج جو اچھا لگ رہا ہے 10-20 سال کے بعد نہیں لگے گا اچھا. دادا دادی نانا نانی بن جائے گا وہ, پھر وہ کہے گا بھی نہیں میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, آپ کہیں گے میرے پاس آپ کے سے ملنے کے علاوہ ہر چیز کا ٹائم ہے, مل نہیں سکتا میں آپ سے. یہ سب تھوڑے دنوں کے بعد یہ ڈسٹیمپر ختم ہونے والا ہے. یہ جو ڈسٹیمپر اللہ نے کر دیا نا, تو وہ سب ڈسٹیمپر کیا ہوگا, آہستہ آہستہ ختم. پھر دیکھو کون عشق کرتا ہے, قبر میں کیڑے پڑ جاتے ہیں. ایک بزرگ تھے نا, وہ ان کا جو غلام تھا وہ بزرگ ہی کی باندی پہ عاشق ہو گیا. باندی بزرگ کی عاشق کون ہو رہا ہے؟ غلام ہو رہا ہے. تو بزرگ سمجھ گئے کہ یہ روزانہ گھلتا جا رہا ہے. تو انہوں نے علاج یہ کیا, اس زمانے کے لوگ اچھے ہوتے تھے, انہوں نے اپنے بزرگ کو بتا دیا حضرت میں عاشق ہو گیا اور میرا دماغ خراب ہو رہا ہے, طبیعت سیٹ نہیں ہے میری. تو ان بزرگ نے یہ کیا کہ باندی کو جمال گوٹا کھلانا شروع کر دیا. جمال گوٹا کبھی کھائیے کبھی نہیں, اس سے اس کو موشن ہونا شروع ہوئے. تو جتنا گند تھا نا وہ بالٹی میں جمع کرتے رہے, جو اس کا گند نکلتا تھا. جب وہ بالٹی بھر گئی, باندی کی تو ایسی کی تیسی ہو گئی, اس کی تو ہڈیاں نکل آئیں, ساری چہرے کی رونق ختم. تو پھر انہوں نے اپنے غلام سے کہا جاؤ جا کے اس باندی کو دیکھو, اب بھی اچھی لگ رہی ہے. اس نے جا کے دیکھو, اللہ کی پناہ حضرت مجھے یہ نہیں چاہیے. تو انہوں نے اس کو وہ بالٹی دکھائی, بولا اس کے اندر سے یہ نکلا ہے جس کی وجہ سے یہ ایسی ہو گئی. یہ جب تک اندر تھا یہ گند جب تک اس کے اندر تھا تو تم عاشق تھے, یہ گند نکل آیا ہے تو اس کا مطلب تم اس پہ عاشق تھے. یہ جو بالٹی میں گند نکلا ہے نا, یہ تھا, جب تک یہ اندر تھا تو بہت اچھی لگ رہی تھی. یہ ہے دنیا. جتنے فلموں کے ہیرو ہیروئنز ہوتے ہیں ان کا بڑھاپا بھی تو دیکھا کرو. جوانی میں تو بڑے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں, تھوڑا بڑھاپا دیکھو, ان کے بڑھاپا دیکھا کرو, پھر پتہ چلے گا کہ کون کیا ہے. تو یہ عشق ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ضرورت سے زیادہ فری کرایا جائے, لفٹ کرایا جائے. تو 2 مثالیں سوچنی ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ ایک مثال یہ کہ جب تک دل سے دنیا کی محبت کا کباڑ نہیں نکلے گا, اللہ کی محبت کا نور پیدا نہیں ہوگا.
اور اس کے لیے دو مثالیں سفید کپڑے کے نیل والی اور بولو نا یار کسان والی. یہ مثالیں سوچ کے اس نظریے کو پکا کریں گے بیٹا یہ تو کرنا ہی ہے, گند نکالنا ہے, اس گند کو لے کے قبر میں نہیں جانا, قبر میں صرف اللہ کی محبت لے کے جانی ہے. اس کے بعد ذکر کرنا ہے, گردن جھکائیں, لا الہ الا اللہ. لا الہ میں گردن کو یہاں کھینچنا ہے, لا الہ کا مطلب کوئی معبود نہیں, اور یہ تصور کرنا ہے کہ میرے دل میں جتنی محبتیں نکال کے باہر پھینک رہا ہوں میں, اور پھر گردن واپس لانی ہے الا اللہ. الا اللہ کا مطلب صرف اللہ. الا اللہ اتنی زور سے دل پہ مارنا ہے کہ یہ تصور ہو کہ اللہ دل کے اندر گھس رہا ہے. یہ کم سے کم 200 مرتبہ کرنا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ 200 مرتبہ. اب اس پہ بہت سے کلپ آنا شروع ہو جائیں گے میرے خلاف. قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت دکھاؤ. یہ کون سا ذکر آپ لوگوں نے نکالا ہے قرآن و حدیث سے اس کا؟ بولو نا یار. تو میں نے کہا کلپ آنے سے پہلے ہی اپنا کلپ ڈال دیں ہم, کیونکہ لوگ توپے اور بندوقیں لیٹے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں میرے خلاف, جیسے ہی کوئی بات فوراً دبائے. قرآن و حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کا ہے, اس طریقے کا نہیں ہے, اور ثبوت کی ضرورت بھی نہیں ہے, اس لیے کہ یہ بطور علاج کے ایک ٹوٹکا اختیار کیا جا رہا ہے. ٹوٹکوں کے لیے قرآن و سنت سے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک نفسیاتی عمل ہے, بزرگان دین کا تجربہ ہے کہ اس طرح سے ذکر کرنے سے غیر اللہ کی محبت بہت جلد دل سے نکل جاتی ہے. اس کے لیے قرآن و سنت سے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے, کسی ماہر نفسیات ڈاکٹر سے ثبوت کی ضرورت ہے. اس سے پوچھ لیں, وہ کہے گا ہاں جب یہ تصور کرو گے تو ہو جائے گا ایسا. نہیں یاری بات سمجھ. تو قرآن و حدیث سے ہمیں یہ تو ملتا ہے کہ گند نکالنا فرض ہے. اس گند نکالنے کا طریقہ اگر کوئی بھی مفید ہوگا اس کے لیے قرآن و سنت سے ثبوت کی ضرورت بولو نا یار نہیں.